دنیا میں اگر زندگی کی کوئی لائن ہے نا وہ بارش ہے. اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں؟ بتایا جاتا ہے 8 ارب انسان ہیں. سب کو پانی چاہیے. پھر بتایا جاتا ہے کہ جتنے انسان ہوتے ہیں نا ملٹی پلائی پہ 10 جانور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 80 ارب جانور ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کو ملٹی پلائی پہ 10 کرے تو اتنے پرندے ہوتے ہیں. تو 800 ارب پرندے ہیں اور پھر کروڑوں اربوں خربوں پودے ہیں. ان سب کو روزانہ پانی چاہیے. اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سب کو روز پانی پہنچا رہا ہے. دنیا میں پانی کا ایک ہی سورس ہے اور وہ بارش ہے. جی ہاں، آپ کہیں گے نہیں یار، کنویں بھی ہیں تو دریا بھی ہیں تو آبشار بھی ہیں. یہ سب بنے کیسے ہیں اور یہ بنتے کیسے ہیں؟ لیٹس کم ٹوورڈ دا پوائنٹ، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے. جب پانی پیتے ہو نا گلاس میں تو خیال آنا چاہیے کہ یہ پانی پہنچا کیسے ہے مجھ تک، اس کا سسٹم کیا ہے پیچھے. سب سے پہلے بارش بنتی کیسے؟ دیکھیں دنیا میں آلموسٹ 67% پانی ہے اور وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں ہے، وہ سمندر کا پانی ہے. لیکن جب پانی سے بخارات بنتے ہیں، ایوپریٹ ہوتے ہیں اور یہ اوپر آسمانوں میں جاتے ہیں. اچھا، ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں کراچی والے، کبھی بھی ہم نے کوئی پائپ لائن نہیں دیکھی ہے کہ یہ سمندر کا پانی جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، نظر نہیں آتا. مگر یہ کیسی پائپ لائن ہے کہ روزانہ کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے، بادلوں میں جمع ہو رہا ہے. آپ میں سے سبھی جہاز میں گئے، کئی بار گئے. جہاز میں ہم بادل کراس کر کے نکل جاتے ہیں، کبھی رائٹ لیفٹ کوئی ٹینکی نظر نہیں آتی. اچھا، اب دنیا کروڑوں ڈالر کے پلانٹ لگاتی ہے اس سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے، مگر پھر بھی ویسا میٹھا نہیں بنا سکتی ہے جیسا میٹھا پانی ہمیں اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. مگر آپ دیکھو یہ کون سا پلانٹ ہے اوپر کہ سمندر کا پانی اوپر گیا ہے اور جب واپس آتا ہے تو بارش کا پانی دنیا کا بیسٹ منرل واٹر ہوتا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے مائے مبارک. یہ مبارک پانی ہے. اب ایک اور پرابلم کہ اگر بارش برستی تو وہیں برستی جہاں سمندر تھا، پانی بھی یہاں سے اوپر گیا، اوپر سے بھی نیچے آ گیا. نہیں، دنیا کے کئی ملک اور کئی شہر ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے. تو اس جگہ پر پانی کیسے پہنچتا؟ تو اللہ پاک نے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا. یہ بادلوں کو ہوا لے کر ادھر جاتی ہے کہ جدھر سمندر بھی نہیں ہوتے، ادھر جا کر یہ پانی برستا ہے. اچھا جناب، پانی آ گیا نیچے، جتنی ضرورت تھی اتنا پی لیتے، باقی تو ضائع ہو جاتا. سبحان اللہ، اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے، پانی چوس لیتی ہے، پانی پی لیتی ہے. اندر ہماری جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بورنگ سے پانی کو باہر نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پانی پھر صاف نکلتا ہے. یہ زمین کو اللہ نے صلاحیت دی. یہ جتنے ناردرن ایریاز ہیں آپ کے ہیں دنیا میں، جتنے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں، یہی بارش جب وہاں پڑتی ہے تو وہ برف بن جاتی ہے اور وہ برف بن کے ادھر سیکیور ہو جاتی ہے. سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. مگر جب گرمیوں میں پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ برف پگھلتی ہے، آبشار بنتے ہیں، ندیاں چلتی ہیں، نہریں چلتی ہیں، دریاؤں کے ذریعے پورے وطن میں پانی جاتا ہے. اللہ اکبر! یہ بارش ہی ہے جو آپ کو ندی کے ذریعے، جو آپ کو بورنگ کے ذریعے، جو آپ کو کنویں کے ذریعے پانی ملتا ہے. اس کی جو سورس ہے، جو پانی کی آمد ہے، وہ بارش ہی کے ذریعے ہے. تو سبحان اللہ، میرے رب نے دنیا کے ہر انسان تک، ہر پودے تک، ہر جانور تک پانی پہنچانے کا جو نظام بنایا ہے، بندہ صرف اگر یہی نظام دیکھ لے تو اس کی عقل حیران ہو جائے اور بے ساختہ کہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم رب سے